نہج البلاغہ خطبہ نمبر 35۔ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین نے تحکیم کے بعد فرمایا تھا کہ جب اہل عراق کی خونریز تلواروں سے شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور لیلۃ الحریر کے تابڑ توڑ حملوں نے ان کے حوصلے پست اور ولولے ختم کر دیے، تو عمرو عاص نے امیر شام کو یہ چال سجھائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے حکم ٹھہرانے کا نعرہ لگایا جائے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے۔ گو زمانہ ہمارے لیے جان کاہ مصیبتیں اور صبر آزما حادثے لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہربان، باخبر اور تجربے کار نصیحت کرنے والے کی مخالفت کا نتیجہ حسرت اور ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان سنا دیا تھا اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا کہ کاش کہ قصیر کا حکم مان لیا جاتا، لیکن تم تو تند خو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار پر تل گئے، یہاں تک کہ نصیحت کرنے والا خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑ گیا اور طبیعت اس چقماق کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیا ہو۔ میری اور تمہاری حالت شاعر بنی حوازن کے اس قول کے مطابق ہے کہ میں نے مقام منعرج اللوی ٹیلے کا ایک موڑ، اس کے اوپر تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا۔ گو اس وقت تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ لی۔ وعجل فرجہم مولانا صاحب الزمان۔